السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا پیر حق خطیب اور اقرار الحسن کا مقابلہ۔ آپ ان کی باتوں سے اور ان کی ویڈیوز سے سمجھ سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حق ہے کیا نہ حق ہے۔ تو میں آپ کو یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ حق پہچانیں، آپ جعلی پیروں سے بچیں۔ وہ جعلی پیر جو بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی عامل سچا نہیں ہے، سچے عامل بھی ہیں، اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، لیکن اپنی خود پہچان تو کریں کہ یہ جعلی عامل ہے یا یہ عامل ٹھیک ہے۔ تو جو اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہو اور کرامت کو اپنے ہاتھ کی چیز سمجھتا ہو کہ جب بھی چاہے وہ کرامت دکھا سکے، کرامت اس طرح نہیں ہوتی۔ کرامت اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتی ہے اور کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جس طرح معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور یہ معجزہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے، نبی کی اپنی طاقت سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ پہچانیں جعلی پیروں کو، جعلی عاملوں کو پہچانیں۔ آپ اپنی زندگی کا خیال کریں، اپنے پیسہ کا بھی خیال کریں۔ تو آپ ان جعلی پیروں کے جانے کے بجائے قرآن پڑھیں، اپنے اوپر قرآن پڑھیں، اپنے گھر والوں پر قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن سارا کا سارا شفا ہے، یہ رحمت ہے۔ کیوں اپنی جانوں کو دو پر لگاتے ہو کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں؟ سورۃ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لشکر کو کسی کام کے لیے بھیجا، کسی قبیلے کی طرف۔ جب وہاں پہنچے تو قبیلے والوں نے ان کی خدمت، مہمان نوازی اسی طرح نہیں کی جس طرح عرب کا رواج تھا۔ تو کام ہو جانے کے بعد جب وہ جماعت، وہ لشکر صحابہ کی جماعت، صحابہ کا لشکر وہاں قبیلے سے چلا گیا تو اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ تو لوگوں نے اس کا دوا دارو کیا، جھاڑ پھونک کی، تو دوا دارو کرنے سے بھی آرام نہ آیا، جھاڑ پھونک کرنے سے بھی اس کو آرام نہ آیا۔ تو پھر وہ ان صحابہ کی جماعت کی طرف آئے، ان سے پوچھا کہ آپ کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے کہ ہمارے سردار کو بچھو ڈس گیا ہے؟ تو ان میں سے انہوں نے کہا کہ ہم جھاڑ پھونک تو کریں گے، دم تو کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں ہم بکریوں کا ریوڑ لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے سردار کو آرام ہو جائے تو بکریوں کا ریوڑ بھی مل جائے گا۔ تو اس لشکر کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ تو انہوں نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو ان کے سردار کو آرام ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بدلے میں قبیلے کے سردار نے 30 بکریاں دی۔ تو 30 بکریاں لے کر کچھ صحابہ کے ذہن میں آیا پتہ نہیں یہ حلال بھی ہے، یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، تو ہم تو ان کو استعمال نہیں کریں گے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ پوچھ لیں۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلے یہ سوال کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں کہا ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ سے اپنے بیماریوں کو، اپنی پریشانیوں کو ختم کریں، تو جعلی پیروں سے بچیں۔ یہ قرآن سارا کا سارا شفا ہے، یہ رحمت ہے، اس کو پڑھ کر دم کریں۔